ہم نے نظم جاوید کے نام کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس نظم کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس نظم کے شاعر علامہ اقبال ہیں، اور یہ نظم انہوں نے لکھی تھی اپنے بیٹے کے خط کے جواب میں، جس میں انہوں نے نہ صرف اپنے بیٹے کو بلکہ پوری قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے انہیں نصیحت کی ہے۔ تو ہم نے اس نظم کے پہلے شعر کو، دوسرے کو اور اسی طرح تیسرے شعر کو پورا سمجھ لیا تھا۔ تو آج ہم اس کے چوتھے شعر کو سمجھیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی شعر کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر۔ شاخ طاق دو لفظوں کی ترکیب ہے، اور اس شاخ کہتے ہیں بیل کو، اور شاخ طاق سے مراد ہوتی ہے انگور کی بیل۔ ثمر آپ جانتے ہیں پھل کو کہا جاتا ہے۔ میرے ثمر سے مئے لالا فام پیدا کر، میرے یہاں پر میرے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شاعری میں اس طرح اکثر الفاظ کے حروف کو ختم کر دیا جاتا ہے یا کم کر کے لکھا جاتا ہے تاکہ شاعری کو وزن پہ کیا جا سکے۔ ثمر کو ہم پڑھ چکے ہیں، پھل کو کہا جاتا ہے لالا فام۔ مئے تو کہتے ہیں شراب کو، اور لالا فام کہتے ہیں سرخ رنگ کی شراب کو۔ تو یہ تین لفظوں کو ایک ساتھ ملا کر ہم اس کے معنی دیکھیں گے۔ سرخ رنگ کی شراب، جسے جو ہے شرابوں میں زیادہ اثر والی اور زیادہ قیمتی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہیں اس کے لغوی معنی اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اقبال نے ان الفاظ کو انہی معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو دیکھیں، یہاں پر انہوں نے کہا ہے میں شاخ طاق ہوں، تو وہ خود کو انگور کی بیل تو نہیں کہہ سکتے نا کہ میں انگور کی بیل ہوں، نہیں، بلکہ وہ اس سے کہنا یہ چاہتے ہیں، یہاں شاخ طاق سے انہوں نے مراد لی ہے خیالات، سوچ یا فکر۔ یہاں انہوں نے شاخ طاق کہا ہے اپنے خیالات، سوچ اور اپنی فکر کو۔ اور یہاں پر غزل جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، یہ انہوں نے استعمال صرف اپنی غزل کے لیے نہیں بلکہ اپنی پوری شاعری کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور پھر جب ہم یہ کہیں کہ شاخ طاق ان کے خیالات اور سوچ ہیں اور غزل ان کی پوری شاعری ہے، تو یہاں پر میرا ثمر یعنی اقبال کا ثمر یا اقبال کا پھل کیا ہوا؟ ان خیالات کو، ان خیالات کے ذریعے انہوں نے جو شاعری کی، یعنی ان خیالات کو جمع کر کے جو ان کا نتیجہ نکلا وہ کیا تھی؟ ان کی شاعری تھی۔ یعنی ان کی خیالات کا نتیجہ تھا نا یہ پھل جو بھی ہے، یہ نتیجہ تھا ان کے خیالات کا، ان کی شاعری کا۔ اور یہاں پر پھر دیکھیے میرے ثمر سے یعنی میری اس شاعری سے میں لالا فام پیدا کر۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ شاعری سے شراب پیدا کرنے کا نہیں کہہ رہے، بلکہ حقیقت میں وہ یہاں پر میں لالا فام سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ جیسا کہ انگور سے زیادہ تر شراب بنائی جاتی ہے، تو اسی طرح اس انگور سے شراب بناؤ، یعنی کہ ان خیالات، ان سوچوں کے ذریعے جو شاعری میں نے کی ہے، ان شاعری کو جو ہے ایک خوبصورت شکل دو، یعنی اس کو کام میں لاؤ، اپنے عمل میں شامل کرو۔ ان کے کہنے کا یہاں پر یہ مطلب ہے۔ اب جب ہم نے اس شعر میں موجود اقبال کے الفاظ کے معنی بھی دیکھ لیے کہ انہوں نے ان الفاظ کو کن معنی میں استعمال کیا ہے، تو اب اگر ہم اس کا مفہوم دیکھیں تو وہ یہ بنے گا کہ اقبال یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے خیالات، اپنی سوچ اور فکر کے ذریعے اپنی پوری شاعری لکھ دی ہے۔ دیکھیں شاعری کیسے لکھی جاتی ہے؟ کوئی بھی شخص کچھ بھی لکھتا ہے، چاہے وہ شاعری ہو، نثر ہو، کچھ بھی ہو، کیسے لکھی جاتی ہے؟ پہلے ہم اس پر سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پھر ہم کچھ لکھتے ہیں نا۔ تو وہی بات وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچ کر خیالات کو، اپنی فکر کو جو ہے شاعری کی شکل میں تمہیں دے دیا ہے، تمہیں پیش کر دیا ہے۔ اب تم اس شاعری کو کام میں لاؤ۔ جیسے انگور ایک تو پھل ہے نا، وہ کوئی شراب کی شکل میں تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو نا کام میں لا کر اس کو ایسا کر دیا جاتا ہے کہ وہ پھر پانی کی شکل کا یعنی شراب بن جاتا ہے، ایک پینے کی چیز بن جاتا ہے، جبکہ کھانے کی چیز ہے وہ۔ تو وہ اس پر کام کیا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، تب جا کے وہ انگور جو ہے شراب کی شکل اختیار کرتا ہے، اس میں اور چیزیں شامل کی جاتی ہیں۔ وہی انہوں نے ایک طرح سے مثال دی ہے کہ جیسے میں نے خیالات سے اپنی شاعری بنا دی اور وہ شاعری تمہیں دے دی، تو تم اب اس شاعری کو مزید خوبصورت بناؤ، اس کو مزید اچھا کرو، اس کو اپنے کام میں لاؤ۔ اب ہم شاعری کو کیسے کام میں لا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں یہ مفہوم ہے کہ اقبال اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی شاعری کے ذریعے تمہیں بہت سی غور و فکر کی باتیں بتا دی ہیں، یعنی میں نے اپنی شاعری میں ایسی سب باتیں کر دی ہیں کہ جن پر تم غور و فکر کرو۔
اب اپنی قابلیت اور صلاحیتوں سے ان باتوں پر غور و فکر کر کے ان کو کام میں لاؤ اور پھر ان کے ذریعے اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ تو یعنی شاعری کو کیسے کام میں لایا جا سکتا ہے کہ شاعری میں انہوں نے جو کچھ بتایا ہے اس کو غور و فکر کر کے اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت سے اسے کام میں لا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں۔ اور اقبال نے ایسی بہت سی نظمیں، ایسی بہت زیادہ شاعری کی ہے کہ جس کو اگر غور و فکر کر کے پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو ہم اس شاعری کو صرف غور و فکر سے پڑھ کے اور سمجھ کے ہی اپنی زندگی میں بہت کچھ تبدیلیاں لا سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کر لیں اس شعر میں موجود صنعت کی، تو یہاں پر اقبال نے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے صنعت تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ تشبیہ ہم جانتے ہیں کسی چیز کی خوبی کو سامنے رکھتے ہوئے اسے کسی دوسری چیز جیسا کہنا، تو انہوں نے یہاں پر صنعت تشبیہ کیسے استعمال کی ہے؟ اپنے خیالات کو انہوں نے انگور کی بیل کہا ہے، جیسے ایک بیل ہے اس پہ پھل لگتا ہے، ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں میرا ذہن ہے جس میں مختلف خیالات اور فکر آتی ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے ثمر کہا ہے اپنی اس خیالات کے نتیجے یا شاعری کو، اور مایا لالا فام انہوں نے کہا ہے شاعری کو کام میں لانے کو۔ جس طرح سے انگور کی بیل سے جو انگور نکلتے ہیں یعنی پھل نکلتا ہے اس کو کام میں لایا جاتا ہے شراب بنا کر یا جو بھی جس بھی طرح سے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ تین تشبیہات استعمال کی ہیں انگور کی بیل سے۔ اب دیکھیں ہم اسے تشبیہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر انہوں نے میں کا لفظ استعمال کر لیا ہے، تو جب اس طرح ظاہر کر دیا جائے کہ کس کو کس خاصیت میں ملایا جا رہا ہے تو پھر ہم اسے استعارہ نہیں تشبیہ کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس نظم کا اگلا شعر کیا ہے۔ میرا طریق، ابھی میرا کے بارے میں ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ شاعری کو وزن پہ کرنے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے۔ طریق کا لفظ جو ہے یہ طریقہ سے ہے۔ امیری ہی کو لیا گیا ہے یہاں پر اسی معنی میں، مالدار ہونا، بہت کچھ پیسہ دولت ہونا۔ فقیری یعنی کچھ بھی نہ ہونا۔ فقیری سے یہاں مراد بالکل ہی وہ فقیر نہیں ہے جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں جس کو فقیر، جو بھیک مانگتا ہے، جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں فقیری سے مراد غریب ہے، یعنی جس کے پاس کچھ نہ ہو، بس اتنا ہو کہ وہ ایک وقت کا گزارا کر سکتا ہو یا کچھ وقت کے لیے اپنا گزارا چلا سکتا ہو۔ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور یہاں پر اس مصرے میں خودی کا لفظ ہے۔ خودی کو آسان لفظوں میں آپ اپنا آپ کہہ کر سمجھ سکتے ہیں، یعنی جسے ہم خودداری بھی کہتے ہیں نا، عزت نفس، سیلف رسپیکٹ، اسے خودی کہا جا رہا ہے۔ اور اقبال کی شاعری کے بہت سے موضوعات میں سے ایک بڑا موضوع خودی بھی ہے۔ اب یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میرا طریقہ جو ہے نا وہ امیری نہیں ہے، فقیری ہے۔ کیسے بھائی؟ اپنا وہ کیا طریقہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہاں پر زندگی گزارنے سے متعلق اپنا طریقہ بتا رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیری کے بجائے ہم غریبی میں بھی اپنا نام بنا سکتے ہیں۔ نام پیدا کرنا یعنی کہ کامیاب ہونا، کچھ محنت کوشش کر کے نام پیدا کرنا یعنی کہ کامیاب ہونا۔ تو یہاں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ نام پیدا کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ امیر ہوں، یعنی آپ کے پاس بہت سا مال دولت پیسہ ہو، بلکہ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کو محنت کرنے کی عادت ہو، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا اس امیری میں میری خودی تو نہیں خراب ہو رہی، یعنی میری سیلف رسپیکٹ کو تو کوئی ٹھیس نہیں پہنچ رہی۔ یہاں پر انہوں نے اصل میں یہ بتانا چاہا ہے، اگر ہم اس شعر کو اس وقت کے پس منظر میں دیکھیں تو وہ یہاں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ انگریزوں کی عیش و عشرت اور ان کے پاس جو اتنا رکھ رکھاؤ ہے، اتنا کچھ مال و دولت ہے، اس سے مت جو ہے دھوکے میں آؤ۔ تم اگر تمہارے پاس کم بھی کچھ ہے، یہاں انہوں نے پورے قوم کے نوجوانوں سے بات کی ہے نا، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے دھوکے میں نہ آؤ۔ یہ دیکھو کہ کیا اس امیری سے، اس پیسے اور دولت سے تمہاری سیلف رسپیکٹ کو تو کچھ خرابی نہیں آ رہی، تو اس لیے تمہارے پاس جتنا ہے تم اس میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو، صرف اور صرف اگر تم یہ اپنا جو ہے عادت بنا لو کہ تم محنت کرنے والے ہو اور تم اپنی خودداری کا خیال رکھنے والے ہو۔ تو انہوں نے اصل میں بس یہ کہنا چاہا ہے اس شعر کے ذریعے کہ آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے دنیاوی مال و دولت کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے اندر ایک قابل انسان، ایک اچھے کردار کی خوبیاں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم میں ایک اچھے انسان، اچھے کردار کی خوبیاں ہیں، جیسا کہ ہمیں اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال ہے، جیسا کہ ہمیں محنت کرنی آتی ہے، جیسا کہ
کہ ہمارے پاس جتنا ہے ہمیں اسی میں جو ہے آگے بڑھنا آتا ہے تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے مراد ان کی یہی ہے کہ کب ہوگا ایسا کہ ہمارے پاس جتنا ہے ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے، کہ جب ہمیں خود پہ اور اللہ پہ یقین ہوگا کہ اللہ جو ہے وہی ہے مددگار، اللہ جو ہے وہی ہمیں آگے بڑھانے والا ہے، ہم صرف محنت کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے آگے جھکیں، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم کسی کے بھی آگے نہ جھکیں، اور بغیر کسی کے آگے جھکے اپنی مدد خود کرتے ہوئے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو حقیقت میں انہوں نے یہاں پر جو ہے ایک شخصیت کو آگے بڑھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور کس چیز کی نہیں کے بارے میں بات کی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ مال و دولت کے بغیر بھی دنیا میں آگے بڑھا جا سکتا ہے، یعنی ترقی کی جا سکتی ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنی مدد خود کریں، اس طرح کسی کے آگے جھکے بغیر دنیا میں اپنی پہچان بنائیں۔ تو یعنی آگے بڑھنے کے لیے، دنیا میں اپنی پہچان بنانے کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر یقین ہو، ہم اپنی مدد خود کرنے والے ہوں اور ہم کسی کے آگے جھکنے والے نہ ہوں۔ تو یہ تین باتیں اس آسان سے شعر میں دراصل موجود ہیں۔ اب اگر بات کر لیں اس شعر میں موجود صنعت کی، تو یہاں پر استعمال ہوئی ہے صنعت تضاد۔ دیکھیں، امیری اور فقیری آپس میں متضاد الفاظ ہیں۔ امیری کو انہوں نے مراد لیا ہے دنیاوی مال و دولت کے لیے، اور فقیری سے ان کی مراد سادگی ہے۔ تو ہم نے اس سبق معاف کیجیے گا، اس نظم کو پورا پڑھ لیا اور سمجھ بھی لیا ہے۔ اب ہم اس نظم کے سوالات بھی کر لیتے ہیں۔ نظم کا پہلا سوال الف ہے کہ دوسرے شعر میں دل فطرت شناس سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیے، یہ تھا ہمارا دوسرا شعر، اور اس میں ہم نے یہاں پر پڑھا تھا دل فطرت شناس، جس کے معنی ہم نے پڑھے تھے کہ ایسا دل جو فطرت کو پہچاننے والا ہو، اور اس سے ہم نے مراد لی تھی کہ ایسا دل جو قدرت کو، فطرت کو سمجھنے والا ہو اور غور و فکر کر کے اس کائنات کے نظام کو سمجھنے والا ہو۔ یہ اس کی مراد تھی یہاں پہ، یہ تو معنی ہے اور یہ مراد ہے، تو ہم یہی والی بات اپنے جواب میں لکھیں گے۔ ہم کچھ حصہ سوال ہی سے لیں گے۔ ہم لکھیں گے دوسرے شعر میں دل فطرت شناس سے، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کیا کو کاٹ دیں گے اور آگے لکھیں گے مراد یہ ہے کہ، اور اس کے بعد جو ہم نے مفہوم میں سے بات انڈر لائن کی ہے وہ لکھیں گے۔ بلکہ ہم نے لکھا کہ دوسرے شعر میں دل فطرت شناس سے مراد، اس کے بعد ہم نے یہ ہے کہ کو نہیں لکھا، اس طرح بھی ہمارا جواب مکمل تھا۔ سے مراد ایسا دل ہے جو فطرت پر غور و فکر کرنے والا ہو اور اسی غور و فکر سے کائنات میں موجود چیزوں کو سمجھنے والا ہو۔ اس طرح ہمارا پہلا جواب مکمل ہو گیا۔ اب نظم کا دوسرا سوال ہے، نظم کے تیسرے شعر میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟ دیکھیے، یہ تھا ہمارا تیسرا شعر، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، اور ہم نے پھر اس کو جب مفہوم اس کا نکالا تھا اور سمجھا تھا کہ شیشہ گرانے فرنگ سے مراد مغرب کی تہذیب یعنی مغرب کے طور طریقے ہیں، سفال ہند سے مراد ہندوستان کی تہذیب ہے، اور مینا و جام سے مراد اپنی ہی تہذیب یعنی ہندوستان کی تہذیب کو نکھارنا تھا۔ تو ہم نے اس کا مفہوم میں یہ پیغام پڑھ لیا تھا اقبال کا، کہ انہوں نے یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ مغرب کے طور طریقوں کو اپنانے یا ان سے سیکھنے اور مدد لینے کے بجائے اپنی ہی ثقافت میں موجود طور طریقوں کو محنت اور قابلیت سے نکھارا جا سکتا ہے۔ اس طرح ملک میں موجود وسائل کو کام میں لاتے ہوئے ترقی کی جا سکتی ہے۔ تو اس کو اب ہم جب جواب میں لکھیں گے تو اس کو بالکل پیغام کی صورت ہی میں لکھیں گے۔ یہاں پر اسے ہم نے مفہوم کی صورت میں لکھا ہے، یعنی جیسے انہوں نے جو بتانا چاہا ہے ہم نے اس انداز میں یہاں پہ مفہوم لکھا ہے۔ تو ہم یوں لکھیں گے کہ نظم کے تیسرے شعر میں شاعر نے، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کیا کو کاٹ کر اس کی جگہ لکھیں گے یہ، اور آگے لکھیں گے پیغام دیا ہے کہ، اور پھر جو ابھی ہم نے پیغام پڑھا وہ آگے لکھ دیں گے۔ تو ہمارا جواب بنے گا کہ نظم کے تیسرے شعر میں شاعر نے یہ پیغام دیا ہے کہ مغرب کی ثقافت کو اپنانے کے بجائے اپنے ہی ملک کی ثقافت پر محنت کر کے اپنی قابلیت سے اسے نکھارو اور اس کے ذریعے آگے بڑھو، کیونکہ کسی دوسرے سے مدد لے کر یا ان کے طور طریقوں کو اپنا کر یا ان کے طور طریقوں کو اپنا کر ترقی نہیں کی جا سکتی۔ تو آج ہم نے نظم جاوید کے نام کی پڑھائی بھی مکمل کی اور اس کے سوالات بھی کیے۔